آج ہم ارجنٹائن کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ اس کی ثقافت، تاریخ، معیشت، ان سب پہلوؤں کو سمجھیں. جی بالکل. اور ارجنٹائن واقعی ایک دلچسپ ملک ہے، دنیا کا 8واں بڑا ملک. 8واں بڑا، واہ. جی، اور یہاں فٹ بال کا جنون تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کی کہانی بھی وہ کافی پیچیدہ ہے. کبھی بہت ترقی کی، پھر شدید معاشی بحران بھی دیکھے. اور وہ یورپی تارکین وطن والی بات بھی اہم ہے نا؟ بہت اہم. انہوں نے اس کی شناخت بنانے میں یوں سمجھ لیں کہ کلیدی کردار ادا کیا ہے. صحیح. اچھا، تو شروع کرتے ہیں اس کی شناخت اور جغرافیہ سے. جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا ملک، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نام ارجنٹائن، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنا ہے چاندی سے تعلق ہے؟ بالکل صحیح. یہ نام اطالوی لفظ ارجنٹم سے ہے، مطلب چاندی. جو شروع کے یورپی آئے تھے نا، وہ ریو دلا پلاٹا یعنی چاندی کے دریا کے علاقے کی وجہ سے یہ نام استعمال کرنے لگے. اچھا. اور پہ تو کمال کا تنوع ہے. ایک طرف بلند و بالا اینڈیز پہاڑ ہے مغرب میں، وہیں اکونکاگو بھی ہے. ہاں، ایشیا سے باہر سب سے اونچی چوٹی. جی بالکل. اور دوسری طرف مشرق میں پیمپاس کے وسیع زرخیز میدان ہے. اور ایک اور دلچسپ بات، مغربی اور جنوبی نصف کرے کا جو سب سے نچلا مقام ہے لگونا دل کاربون، وہ بھی ارجنٹائن میں ہی ہے. اوہ واو. اسی تنوع کی وجہ سے یہ حیاتیاتی طور پر بھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے. زبردست. اچھا، تاریخ کی طرف آئیں. ہسپانوی نوآبادیات سے پہلے تو مقامی قبائل تھے، اور انکا سلطنت کا بھی کچھ اثر تھا. جی ہاں. پھر 1816 میں اسپین سے آزادی ملی. اس میں خوزے دے سان مارٹن کا کردار بہت اہم تھا. لیکن آزادی کے فوراً بعد کیا استحکام آ گیا تھا یا کچھ مسائل رہے؟ نہیں، فوراً استحکام نہیں آیا، بلکہ ایک لمبا عرصہ خانہ جنگی اور سیاسی بے یقینی کا رہا. کافی مشکل وقت تھا. اوہ. لیکن پھر 19ویں اور 20ویں صدی میں صورتحال بدلی. لاکھوں یورپی تارکین وطن آئے، خاص طور پر اٹلی اور اسپین سے. اچھا، تو یہ وہ دور تھا جب وہ امیگریشن ہوئی. جی، اور اس نے معاشرے کو بالکل نئی شکل دے دی. اور 20ویں صدی کے شروع میں تو ارجنٹینا دنیا کے امیر ترین ممالک میں گنا جاتا تھا. ایک سنہری دور تھا وہ. لیکن پھر یہ سنہری دور لگتا ہے زیادہ چلا نہیں. اس کے بعد تو سیاسی ہلچل، فوجی بغاوتیں، یہ سب نظر آتا ہے. ہاں بالکل. 20ویں صدی کے وسط میں سیاسی عدم استحکام بہت بڑھ گیا. پیرونزم کا عروج و زوال دیکھا. یہ ایک مقبول قوم پرست تحریک تھی، مزدور طبقے میں بہت مقبول ہوئی، لیکن اس کے معاشی اثرات وہ متنازع رہے. اور پھر فوجی آمریتیں؟ جی، فوجی آمریتوں کا دور آیا، اور اس میں سب سے تاریک باب تھا ڈرٹی وار کا، گیرا سوسیا جسے وہ کہتے ہیں. ہاں، وہ سنا ہے. بہت خوفناک دور تھا کہتے ہیں. بہت. یہ 1970 اور 80 کی دہائی کی بات ہے. ریاستی دہشت گردی کا دور تھا. ہزاروں سیاسی مخالفین کو اغوا کیا گیا، قتل کیا گیا. ایک بہت ہی تکلیف دہ حصہ ہے تاریخ کا. اللہ رحم کرے. تو جمہوریت کب واپس آئی؟ خوش قسمتی سے 1983 میں جمہوریت بحال ہو گئی، اور تب سے اب تک ملک نے کئی اہم سیاسی اور معاشی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. حالیہ دور میں فرناندیز اور اب ملئی کے صدارتیں، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. اور نظام حکومت ابھی وفاقی جمہوریہ ہے؟ جی، وفاقی جمہوریہ ہے. 23 صوبے ہیں اور ایک خود مختار شہر بیونس آئرس. البتہ وہ فالکلینڈ جزائر کا تنازع برطانیہ کے ساتھ اب بھی ہے. وہ اسے میلویناس کہتے ہیں. ہاں، وہ تو چل رہا ہے. اچھا، یہ جو سیاسی اتار چڑھاؤ رہا، اس کا معیشت پر کیا اثر پڑا؟ مطلب وسائل تو بہت ہیں وہاں، زرخیز زمین بھی ہے، پھر اکثر معاشی مشکلات کیوں رہتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، قدرتی وسائل تو ہیں، خاص طور پر زراعت میں. سویابین، مکئی، گندم، اور خاص طور پر گائے کا گوشت اور شراب، ان کی پیداوار اور برآمد میں یہ دنیا میں نمایاں ہیں. وہ اسادوں کا بھی بہت ذکر سنتے ہیں. باربیکیو؟ جی، اسادو، وہ تو ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سرخ گوشت وہیں کھایا جاتا ہے، اور صنعت اور ٹیکنالوجی میں بھی کام ہوا ہے. سائنس میں 3 نوبل انعام ملے ہیں ارجنٹائن کو. 3 نوبل انعام؟ واو. جی، اور ان کا اپنا جوہری پروگرام بھی ہے توانائی کے لیے، اور خلائی ایجنسی کونیگھی بھی ہے. تو پھر اصل چیلنجز کہاں ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو شدید مہنگائی ہے. افراط زر، انفلیشن، اکثر دنیا کی بلند ترین شرحوں میں سے ایک رہتی ہے وہاں.
اوہ، اس کا براہ راست اثر عام آدمی پر پڑتا ہے۔ غربت بھی ایک مسئلہ ہے، اور بار بار آنے والے قرضوں کے بحران، یہ چیزیں معیشت کو مستحکم نہیں ہونے دیتی، وسائل ہونے کے باوجود۔ یہ تو واقعی بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب لوگوں اور ثقافت کی بات کریں۔ زیادہ تر آبادی شہروں میں ہے اور یورپی نسل کا غلبہ ہے۔ ہاں، اکثریت یورپی نسل سے تعلق رکھتی ہے، خاص طور پر اٹالوی اور ہسپانوی، لیکن وہ خود کو کرسولو دے رازاس کہتے ہیں، یعنی نسلوں کا پگھلنے والا برتن، مطلب مختلف پس منظر کے لوگ مل جل گئے ہیں۔ اور زبان اسپانی ہی ہے؟ سرکاری زبان اسپانوی ہے، لیکن وہاں کا لہجہ، خاص طور پر بیونس آئرس کا ریو پلیٹنسے کہلاتا ہے۔ وہ واس کا استعمال کرتے ہیں تو کی جگہ، یہ کافی منفرد ہے۔ انگریزی، اٹالوی اور کچھ مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اور مذہب کے لحاظ سے پوپ فرانسس تو ارجنٹائن سے ہیں۔ جی بالکل، اکثریت رومن کیتھولک ہے، لیکن آئین مذہبی آزادی دیتا ہے، اور وہاں قابل ذکر یہودی اور مسلم کمیونٹیز بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ اور ثقافتی طور پر ادب، میوزک؟ اوہ، ثقافتی طور پر تو بہت امیر ہے۔ ادب میں خورہے لوئس بورہیس، خولیو کورٹázar جیسے بڑے نام ہیں، عالمی شہرت یافتہ۔ جی ہاں، بورخیس کا تو بہت نام ہے۔ بالکل۔ موسیقی میں ٹینگو تو ہے ہی، جو عالمی پہچان ہے۔ ایسٹر پیازولا نے اسے نویوو ٹینگو سے نیا رنگ دیا۔ لوک میوزک میں مرسیڈیز سوسا کا کام بھی کمال کا ہے۔ اور کھیل، فٹ بال کے بغیر تو بات ادھوری ہے۔ بالکل، فٹ بال تو وہاں مطلب مذہب جیسا ہے، جنون ہے۔ ڈیگو ماراڈونا، لائنل میسی، یہ نام ہی کافی ہیں۔ 3 ورلڈ کپ بھی جیتے انہوں نے۔ جی ہاں، 3 ورلڈ کپ۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان کا قومی کھیل فٹ بال نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے پھر؟ وہ پاتو کہلاتا ہے، گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے، پرانا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ فیلڈ ہاکی میں ان کی خواتین کی ٹیم لاس لیوناس عالمی چیمپئن رہی ہے۔ باسکٹ بال، پولو، ان میں بھی عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ارجنٹائن ایک طرح سے تضادات کا ملک ہے، قدرتی خوبصورتی، متحرک ثقافت، عالمی پہچان۔ جی، اور دوسری طرف ایک پیچیدہ، اکثر تکلیف دہ تاریخ اور مسلسل معاشی اتار چڑھاؤ۔ بالکل۔ اور یہی شاید سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ ملک ان تضادات کے ساتھ کیسے آگے بڑھے گا۔ ایک طرف عالمی ستارے ہیں، ٹینگو سے میسی تک، دوسری طرف مہنگائی، عدم استحکام۔ تو مستقبل میں وہ اپنی اس بے پناہ صلاحیت کو پائیدار ترقی اور استحکام میں کیسے بدلیں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔